السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ قرآن مجید کی صورتوں سے کس طرح کام لیا جاتا ہے اور کون سی صورت کس کام کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں یہ تھا کہ ویڈیو طویل ہو گئی تھی تو ٹائم شارٹ تھا، تو مختصراً جب میں نے بتایا تو کافی دوست پریشان ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا۔ تو آج ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی صورت کس کام کے لیے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو استعمال کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے آپ نے نوٹ فرما لینا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پر نقش نظر آ رہا ہے، ایک نقش کی چال ہے اور ایک اصلی نقش۔ تو یہ نقش اس میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کی ہے بغیر بسم اللہ شریف کے۔ تو یہ یعنی بسم اللہ شریف کے اعداد اس کے اندر شامل نہیں ہیں، باہر سے ویسے تو لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے یہ نقش استعمال کر کے ہمیں دکھایا ہے، اور میں اسی کو زیادہ استعمال کرتا ہوں چونکہ نماز میں ہر شخص سورۃ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ ہر کسی کے عمل میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں تاثیر بھی زیادہ ہے۔ تو یہ الحمد شریف کی صورت ہے، تو اس سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بالخصوص مریضوں کے حوالے سے۔ کسی بھی قسم کا مریض ہو تو آپ نے سب سے پہلے، جیسے کہ یہ نقش کی چال ہے، یہاں ایک لکھا ہے، تو وہاں ہم نے کیا کیا کہ یہ نقش خالی البتن ہے، اور اس کو جو ہے وہ استعمال میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ سارے جو اعداد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے آیت کے جو اپنے پورے سورت کے جو اعداد ہیں یہ ہمارے پاس ہیں، یہ اپنے 9360، یہ 9360 ہیں، تو 9360 ہیں۔ تو اب ہم نے اس میں کیا کیا کہ اس کو صرف ہم نے 12 پر تقسیم کیا۔ جب 12 پر تقسیم کیا تو کچھ بچا نہیں، یعنی جو کسر ہے وہ کسر نہیں آیا، تو پورے ہمارے پاس جو اعداد آئے ہیں وہ 780۔ تو 780 جب ہمارے پاس آئے تو یہ ہم نے پہلے خانے میں رکھ دیے۔ اب دوسرے خانے میں جب ہم نے نمبر 2 پر یہ چال کو دیکھیں گے کہ وہاں پر آ گئے، تو ہم نے وہاں پر یہاں پر جو لکھ دیا وہ ڈبل کر کے لکھ دیا۔ اب ڈبل کیسے کیا ہم نے، یہ جو 780 تھے نا، 780 اور ملا دیے اس میں، پھر ہم نے تیسرے خانے میں 780 اس میں اور ایڈ کر دیے، چوتھے خانے میں پھر ہم نے 780 مزید ملا دیے، خانہ نمبر 5 میں ہم نے 780 مزید ملا دیے، تو یہ ہمارے جو یہ خانہ نمبر 5 میں اعداد بنے ہیں یہ 3900 بنے ہیں۔ تو اسی طرح ہم خانہ نمبر 6 میں آئے ہیں، 780 اور ایڈ کر دیے، خانہ نمبر 7 میں آئے 780 اور ایڈ کر دیے، خانہ نمبر 8 میں آئے تو ہم نے 780 اور ایڈ کر دیے۔ اب 3 خانے آپ جہاں سے بھی شمار کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو نقش کے جو اعداد ہیں وہ 9360 ہی نظر آئیں گے۔ سمجھے کہ آپ کا نقش درست ہے۔ اب درمیان میں جہاں پر لکھا ہے یہاں مقصد لکھیں، یہاں اب آپ نے مقصد لکھنا ہے۔ اب کسی کے واسطے محبت پیدا کرنی ہے تو پلانے کے لیے دے دیں 11 دن تک، مریض کو پلانے کے لیے دے دیں 11 دن تک، باندھنے کے لیے دے دیں، فلاں بن فلاں سے شفا یاب ہو جائے، فلاں بن فلاں اس موذی مرض سے شفا پائے، تو اس طرح یعنی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے آپ اس طرح فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب دوسرے جو صورت ہیں ان سے آپ نے کس طرح فائدہ لینا ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈائری لے لینا ہے، قلم بھی لے لینا ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ کون سی صورت کس چیز کے لیے استعمال۔ جیسے سورہ فاتحہ، اس کے اعداد بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ شفا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اعداد ہیں 9360۔ بعضوں نے سورہ فاتحہ کے جو اعداد ہیں وہ 9359 بھی لیے ہیں، تو میں یہ 60 والا لیتا ہوں، تو اس میں یعنی مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ، اس کو حصول خیر و برکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ آل عمران اس کو حصول اولاد صالح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء، اس کو زوجین میں محبت کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔
سورہ مائدہ اس کو جدائی منافقین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ انعام اس کو جاہ مرتبہ، حصول جاہ مرتبہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ اعراف اس کو شیطانی شر سے بچنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، اور سورہ انفال اس کو جو ہے رہائی کے لیے، یعنی کہیں بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ تجارت و ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ یونس اختلاج قلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ ہود خطرات سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ یوسف محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ رعد سورہ رعد بھی کہتے ہیں اس کو، قائم حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم رجعت نظر بد جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ ہجر یا حجر یہ صورت تجارت میں نفع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورۃ النحل یہ مسخر دشمن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو میں نے بہت مرتبہ اسی طرح استعمال کیا ہے، بہت ہی مفید یہ بھی صورت ہے، اس سے میں نے کام لیا ہے اسی طرح کئی مرتبہ۔ سورہ بنی اسرائیل اس کو حفاظت حاسدین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ کہف ہر مشکل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ مریم واسطے حمل کے لیے لکھا جاتا ہے، اور سورہ طٰہٰ یہ لڑکیوں کی نصیب کشائی کے لیے لکھا جاتا ہے، اور سورۃ الانبیاء یہ اولاد نرینہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ الحج حفاظت جان و مال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ مومنون یہ غفلت نماز کے لیے، یعنی غفلت دور ہو جائے گی، استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ نور بندش احتلام کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی احتلام پھر نہیں ہوگا اگر اس کو آپ استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے نا، فلاں بن فلاں کو احتلام نہ ہو، تو اس طرح یعنی آپ نے درمیان میں مقصد لکھ دینا ہے۔ اور سورہ فرقان اس کو تباہی ظالم کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سورہ شعراء اس کو غلبہ شرکشوں کے لیے، یہ سرکشوں کے لیے میں نے اس کو بہت مرتبہ اسی طرح استعمال کیا ہے، تو یہ بہت ہی کارآمد اور زبردست نقش ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں یہ سرکش دشمن جو ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نمل یہ ہر بھلائی کے لیے لکھا جاتا ہے، اور سورہ قصص حافظہ کی تیزی کے لیے لکھا جاتا ہے، اور سورہ عنکبوت یہ رجعت مصیبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ روم مابین موافقت کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سورہ لقمان یہ بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور سورہ سجدہ یہ نشو و نما کے لیے جو ہے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سورہ احزاب پیغام نکاح کے لیے لایا جاتا ہے، اور سورہ سبا یہ ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سورہ فاطر یہ حصول مراد حاکم کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور سورہ یاسین اس کو ہر کام کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ سورہ والصافات اس کو آپ رجعت عاصب کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ صاد اس کو تسخیر خلائق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ زمر اس کو جو ہے آپ نے بلندی مرتبہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سورہ مومن اس کو امراض چشم یعنی آنکھوں کی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ اس کو جو ہے آپ نے مہربانی حکام کے لیے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سورہ شعراء اس کو زیادتی رزق کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ سورہ زخرف اس کو آپ حفاظت شر حیوانات جو ہیں ان سے آپ نے بچنے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ دخان اس کو درد شکم کے واسطے آپ لکھ سکتے ہیں۔ سورہ جائیہ اس کو آپ نے حفاظت امراض یعنی مرضوں سے بچنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، اور سورہ احقاف اس کو آپ نے ہر شر سے بچنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے عزت و عظمت کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ فتح اس کو فتح اور نصرت کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا اپنا سورہ الحجرات اس کو آپ زیادہ شعر مادہ کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ قاف اس کو عجیب و غریب فوائد حاصل کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ زاریات اس کو آپ نے آسانی وضع عمل کے لیے لکھ دینا ہے۔ سورہ طور اس کو آپ نے حفاظت سفر میں لکھنا ہے، اور سورہ نجم حاجت روائی کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ قمر آسانی مشکلات کے لیے لکھا جاتا ہے۔ سورہ الرحمن تسخیر خلائق کے لیے لکھا جاتا ہے،
سورہ واقعہ اس کو فراخی رزق یعنی زیادتی رزق کے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سورہ حدید حفاظت جنگ کے لیے لکھی جاتی ہے، اور سورہ مجادلہ اس کو غلبہ دشمنوں کے لیے آپ نے استعمال میں لانا ہے۔ سورہ حشر اس کو ترقی و کامیابی کے لیے لکھ سکتے ہیں، اور سورہ ممتنع اس کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے آسانی شادی کے لیے۔ یہ سورہ ممتحنہ اس کو آپ نے آسانی شادی کے لیے لکھنا ہے، اور سورہ صف اس کو آپ نے نافرمان اولاد کے لیے استعمال میں لانا ہے۔ سورہ جمعہ اس کو روشن ضمیری کے لیے، ٹھیک ہے، روشن ضمیری اپنے اندر جو طاقتیں ہیں اس کو جگانے کے لیے، یعنی باطنی قوتیں جو ہیں ان کو جگانے کے لیے باطنی آنکھ کام کرے، اس سے آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور سورہ منافقون دشمنوں کی زبان بندی کے لیے بہت ہی اچھا صورت ہے، اس کو آپ لائیں۔ سورہ تغابن اس کو ناخوشگواری سے بچنے کے لیے آپ نے استعمال میں لانا ہے۔ سورہ طلاق اس کو نجات غم کے لیے آپ نے لکھنا ہے، اور سورہ تحریم اس کو ادائیگی قرض کے لیے استعمال کریں، اور سورہ ملک سلامتی کے لیے، اور سورہ قلم اس کو رجعت نظر بد کے لیے آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ نظر سے محفوظ رہیں اور نظر اتر بھی جائے۔ سورہ حاقہ اس کو آپ نے بچے کے رونے ضد کے وغیرہ کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سورہ معارج اس کو آپ نے نجات وساوس شیطانی کے لیے لکھنا ہے، اور سورہ نوح اس کو آپ نے حفاظت حیرانی و پریشانی کے لیے لکھنا ہے تاکہ یہ مصیبتیں نہ آئے۔ سورہ جن اس کو آپ نے نفع حصول جن و انس کے لیے لکھنا ہے، اور سورہ مزمل اس کو کشادگی رزق کے لیے لکھنا ہے۔ سورہ مدثر جلد خوشحالی کے لیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سورہ قیامہ اس کو آپ نے تخیر خلائق و حاکم کے لیے لکھ لینا ہے، اور سورہ دہر اس کو یعنی کسی بھی فوائد کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سورہ مرسلت اس کو آپ نے جو ہے یہ غائب کو بلانے کے لیے، جو آپ سے یعنی بھاگ گیا ہو، چھپ گیا ہو، نہیں آ رہا ہو، تو اس کو آپ نے بلانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔